اور جس گندی سے گندی چیز سے تشبیہ دے سکتی ہیں دیجئے، اس کو اتنا ہاریفائنگ بنا دیجئے کہ وہ اس کو کرتے ہوئے گھبرائیں. جب وہ کوئی گندی چیز کھول کر بیٹھیں تو وہ آپ کے الفاظ کم از کم ان کے سامنے آ جائیں. آپ بتائیں کہ جیسے ایکسکریشن ہوتا ہے، جیسے یورین ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے، یہ سب شیطان کی گندگی ہے. بتائیں، گندی سے گندی چیز سے اس کو تشبیہ دیجئے اس بے حیائی کو، کہ تم کو اچھا لگے گا تم گٹر کے اندر کود جاؤ؟ تم کو اچھا لگے گا؟ کیا تم کو اچھا لگے گا کہ تم گندگی کھاؤ؟ تم کچرے کے ڈھیر کے اندر بیٹھے ہو اور تم اس کے اندر سے کچرا اٹھا اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہو. بتائیے ان کو، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ تمہارے کان ہے، تم کو اچھا لگے گا کہ تم گٹر کا پانی اپنے کان میں ڈال رہے ہو؟ بتائیے ان کو، تاکہ ان کو کراہیت آئے. وہ کہیں گے اماں کتنی گندی باتیں آپ کر رہی ہیں. تو آپ کہیں کہ ہاں یہ گندگی ہی تو ہے، تبھی تو بتایا جا رہا ہے. تو بعض دفعہ گرافک ہو کر کوئی چیز کا بتانا یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے کہ بھرپور ہمیں ایفرٹ کرنا ہے. شیطان نے بے حیائی کو کتنا خوشنما بنایا ہے نا، تو اس کو بدنما بنائیے، کاؤنٹر کیجئے اس کو. یہی تو ہمارے کرنے کا کام ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کام کیے جاتے ہیں فار اے گڈ کاز، اس میں بے حیائی کتنی ہے. عورتیں کس طرح اپنے آپ کو پریڈ کرتی ہیں، یہ بیچاریوں سے کروایا جاتا ہے. اور اپنے معاشرے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بھی کپڑے کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ یہ احساس مر رہا ہے نا حیا کا. اور اس کے لیے کیا کہ فلاں چیریٹی کے لیے، ارتھ کو ایک وکٹمس کے لیے، زلزلہ آیا تھا اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایسی بات ہے جیسے گٹر کے پانی سے کوئی نہا کر آئے اور کہے ہم بالکل پاک ہو گئے، اب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں. پاکی حاصل ہوتی ہے گٹر سے نہا کر؟ تو ڈوبیں جا کے سارے گٹر کے اندر، کھائیں کچرا، بیٹھ جائیں ڈسٹ بن کے اندر. اتنے بڑے بڑے جو بنز رکھے ہوتے ہیں سڑکوں کے کنارے، تو اس کے اندر کوئی فیسٹ ہونی چاہیے نا، پھر بوفے ڈنر وہاں ہو. کھائیں بیٹھ کے کچرا، وہ سڑے ہوئے کیلے کے چھلکے اور وہ لوگوں کی گندگی جو پڑی ہوتی ہے اور بچوں کے ڈائپرز پڑے ہوتے ہیں، وہ کھائیں بیٹھ کے وہاں پر. پھر دیکھیں کون کتنا صحت مند رہتا ہے. تو یہ پاکی حاصل کرنا گندگی سے، فحش اور منکر کر کے یزکی ہونے کی کوشش کرنا، کس کو ہم بیوقوف بناتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں عظیم اکثریت بیوقوف بن رہی ہے. فار اے گڈ کاز کے نام پر ہم آ جاتے ہیں. تو کبھی مت سپانسر کیجئے کوئی ایسی چیز. وہ ٹیبل سپانسر کرنے کو کہتے ہیں نا، کہ فلاں جگہ کوئی محفل موسیقی ہے یا فلاں جگہ فیشن شو ہے یا فلاں جگہ یوں ہو رہا ہے، کنسرٹ ہو رہا ہے، آپ ٹیبل سپانسر کر دیں یا فلاں سپانسر کر دیں. بالکل نہیں سپانسر کرنا آپ کو. اور افسوس کی بات کہ بڑی بڑی آرگنائزیشن جو کہ بہت اچھے فلنتھراپسٹ کام کر رہی ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے، وہ یہی طریقے اختیار کرتی ہیں. اگر آپ کسی ایسی آرگنائزیشن کی ممبر ہیں تو آپ ان کو بتائیے، اویئرنیس پیدا کیجیے. ایک یہ چیز ہے. دوسرے یہ کہ اب جو جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں، کہیں جائیں آپ کسی ڈاکٹر کے کلینک میں، ویٹنگ روم میں، وہاں اسی طرح کے میگزینز کے انبار لگے ہیں. اچھے میگزینز بھی ہوتے ہیں، نیوز پیپرز بھی رکھے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کے میگزینز بھی رکھے ہوتے ہیں. اگر ہم ایک بھی کوئی نوٹ بھی لکھ کر آ جائیں کہ دیکھیں یہ میگزینز آپ یہاں نہ رکھیں، یہاں بچے بھی آتے ہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے. ایک اویئرنیس تو ہوگی. ہم کو پہلے خیال آتا ہے لو میرے کرنے سے کیا ہوگا. شیطان تو نہیں سوچتا یہ کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. اس نے تو یہ نہیں سوچا کہ لو اب تو اللہ کا کلام نازل ہو گیا، اب تو قرآن آ گیا، اب تو میری کوئی بات مانے گا ہی نہیں. وہ تو نہیں ریزائن ہو کر بیٹھتا. ہم اتنی جلدی ریزائن ہو جاتے ہیں. جس اس دن بات ہو رہی تھی آپ میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ سے، اتنی پیاری انہوں نے بات کہی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے کرنے سے کیا ہوگا، وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں کسی مچھر کے ساتھ ذرا بیٹھ کے دیکھیں، پھر آپ کو وہ مچھر بتائے گا وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کتنا تنگ کرتا ہے نا. تو اتنا سا بھونگا جب اتنا تنگ کر کے اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے، ہم تو اتنے بڑے انسان ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ایک کے کرنے سے کچھ بھی نہ ہو. اور دوسرا کام کہ ہم ان کو آلٹرنیٹ پرووائڈ کریں کہ یہ میگزین نہیں، آپ یہ رکھیں، آپ یہ والا میگزین رکھیے، آپ اس چیز کو رکھیے. اور الحمدللہ بہت سے اچھے اچھے میگزینز اب آنے لگ گئے ہیں. مثال کے طور پہ وہ ایک ہبا میگزین ہے، وہ آ رہا ہے، تو آپ لے جا کر ڈونیٹ کیجئے. یہ صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے. جتنے لوگ اس فیشن میگزین کو چھوڑ کر کوئی اس طرح کا میگزین اٹھائیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. تو ان کو کوشش کیجئے، لیکن اس کا پراپر طریقہ ہونا چاہیے. آپ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کریں گی کہ آپ نے وہ سارے فیشن میگزین اپنے بیگ میں چپکے سے ڈالے اور آپ نے وہاں دوسرے میگزین رکھ دیے.
یہ نہیں کیا جا سکتا. جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے ان سے جا کر بات کیجیے اور وہاں پر آپ کہیں کہ دیکھیں ہم یہ میگزینس ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے اور پھر آپ یہاں رکھ لیجیے اور تھوڑا سا فالو اپ اس کو کیجیے. یا جو مین ڈاکٹر ہے وہاں پر وہ زیادہ میں خیال ہے آپ کی بات سنے گا, ورنہ جو سیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ نہیں سنتی ہیں زیادہ بات, ان سے آپ جا کر بات کیجیے. اور خاص طور پر اگر آپ کے جاننے والے ہیں تو ضرور بات کیجیے. کوئی ریپلیسمنٹ بھی تو دینا ہوگا. اچھی چیزیں, خوبصورت چیزیں, خوبصورتی سے لکھی ہوئی چیزیں, ان کو جگہ جگہ کچھ چھوٹے چھوٹے پیمفلٹس ہیں وہ لے جا کے وہاں رکھ دیجیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹ لوگوں کے سامنے ہوگا. تو بھی ہم اپنا حصہ تو ڈال دیں نا. آگے وہ کب ختم ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, وہ اللہ خود بہتر جانتا ہے. ہم سے تو کوشش کرنے کو کہا گیا. اور شیطان کو اگر کوئی دیکھے تو ہم واقعی گیو دا ڈیول ہز ڈیو والی بات ہے کہ کتنی محنت کر رہا ہے. نہ مایوس ہوتا ہے وہ برائی پھیلانے سے, نہ وہ ہمت ہارتا ہے, نہ وہ کہتا ہے کہ لو میرے کرنے سے کیا ہوگا. 1.3 بلین مسلمز ہیں, اس نے سب مسلمانوں میں سے بھی کتنے ہی لوگوں کو شیطان کے پیچھے چلا لیا. تو کیوں نہ ہم ان شیطانوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں. ایفرٹ تو ہمارا ہے نا, ہم نے میدان چھوڑ دیا تو آج شیطان کو واک اوور مل گیا ہے. تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک اکیلے بھی ہم ہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہے, اور 2 اگر ہیں تو پھر تو بہت ہیں. تو شیطان نے یہ بھی کیا واقعی کہ بے حیائی کے اور گناہ کے اتنے خوبصورت نام رکھے, ایسا باعزت مقام اس کو معاشرے میں دے دیا کہ اس کے مقابلے میں شرم حیا جو ہے وہ اور پاک دامنی جو ہے وہ آبسلیٹ ہو گئی, ڈرائی اور بور ہو کے رہ گئی. اور تشیع الفاحشہ کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کو بہت بڑا ہاتھ ہے. جس کا جو جی چاہا اس نے لکھ دیا. حکومت کا کام ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی قانون ایسا بنائے کہ جس میں یہ چیز ہو کہ ان چیزوں کو لکھنے کی یا پرنٹ کرنے کی یا انٹرنیٹ وغیرہ پر ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. حکومت کا کام ہے نا. لیکن جب بے حیائی کی باتوں کی وہ عزت افزائی ہو کہ بھئی کیا سچ انہوں نے بولا ہے, کیا اچھا انہوں نے یہ کام کیا ہے, کیسی چیز کی طرف انہوں نے ہماری نشاندہی کی ہے اور دھیان ہمارا مبذول کرایا ہے, اور لوگ اس پہ کتابوں کی کتابیں لکھنا شروع کر دیں, تو پھر سوچ لیجئے کہ پھر بے حیائی پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی. تو پڑھے لکھے لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. بے حیائی کو کبھی ماڈرنٹی کے ساتھ یا پروگریسو ہونے کے ساتھ یا ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ لنک مت کیجیے. اس کو بتائیے کہ انتہائی بیکورڈ, انتہائی دقیانوسی چیز ہے, انتہائی درجے کی گندگی ہے, اور جس گندی سے گندی چیز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتی ہیں کیجیے. کس طرح سے, کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ 2 دلائل ہیں. ایک تو یہ کہ جب غیبت کا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ حجرات میں, اس کو لنک کیا گیا ہے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے, کراہیت آئے نا. دوسری بات سود کے بارے میں. سود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیٹ کیا ہے ماں کے ساتھ زنا کرنے سے. کتنی گندی چیز ہے, تاکہ احساس ہو. ایک خاتون نے کہا کہ میں نے صرف یہ حدیث سن کر میں نے سود کھانا چھوڑا ہے. صرف یہ حدیث سن کر کہ اتنی گندگی ہے سود, اتنی بری چیز ہے. تو بتائیے تاکہ بچوں کو احساس ہو اس چیز کا کہ یہ چیز گندگی ہے. اب اجتماعی طور پہ جس معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے, یوں سمجھے کہ وہ سب شیطان کے غلام ہو گئے. جو حکم دیتا ہے خوشی خوشی پیروی کرتے ہیں, فیشن کے نام پر, ٹرینڈی ہونے کے نام پر, ماڈرن ہونے کے نام پر. لیبل ایک سے ایک ہیں. تو وہ دکانوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ لیبل سے دھوکہ مت کھائیے, تو ہم بھی لیبل سے دھوکہ نہ کھائیں. حقیقت دیکھیں کتنی گندی چیز ہے جو کہ وہ فیشن کے نام پر یا لبریشن کے نام پر یا پروگریس کے نام پر پیش کر رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے ہم کو کہ ہم آنکھ بند کر کے ہر ایک کی تقلید شروع کر دیں, اور آغاز اس کا ہمیں اپنے اپنے گھروں ہی سے کرنا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کا فضل, اللہ کا کرم, اللہ کی رحمت نہ ہوتی کوئی تم میں سے پاک نہ ہو سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ سے دعا ہم کو کرنی چاہیے اللہ ہمیں پاک کر دے, ہمارے گھروں کو, ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ اس بے حیائی کی گندگی سے اور فحاشی کی گندگی سے پاک کر دے. جن لوگوں کے اندر واقعی تزکیہ کی طلب موجود ہے, یقیناً اللہ کا دیا ہوا نظام ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اور اس سسٹم کو نافذ کیے بغیر, اسلامک ماڈل کو نافذ کیے بغیر دنیا سے زنا کی وبا کبھی ختم نہیں ہوگی. نیور. دنیا کا کوئی نظام اٹھا کر وہ لیں کبھی نہیں ختم ہوگا جب تک کہ یہ سورہ نور نافذ نہیں ہوگی. اور سورہ احزاب کی چند آیات وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے.
اب یہاں تک جو کہ بات ہم نے کی، یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے واقع افق ان آیات کے نازل ہونے سے اپنے اختتام کو پہنچ گیا، مکمل ہوا۔ ایک اور بات کیا آئی کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا بے حیائی کی، ان کو گھر گھر بیٹھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ اسکینڈلز، اس کا اس سے افیئر، اس کا اس سے افیئر، وہ یہ ہے وہ یہ ہے، ایسی باتیں بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے، ان کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے بھی بے حیائی پھیلتی ہے۔ تو بات کرنے میں زبان میں حیا بہت ضروری ہے۔ انسان تقوی کے ساتھ بات کرے، کھلی کھلی گفتگو نہ کرے مجلسوں کے اندر بیٹھ کر۔ اسی کے اسکینڈل پھیلنے سے بھی معاشرے کے اندر پھر حس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ الفاظ ہیں جو کہ بار 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 استعمال کیے جائیں، جو گندے الفاظ ہیں، شروع میں تو برے لگتے ہیں، سن سن کے برے نہیں لگتے۔ اسی طرح گندگی کی بھی حس ہوتی ہے نا، شروع میں تو گندگی ایک دم بہت بری لگتی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ایکسپوجر ہوتا رہے یا بہت دیر تک ایکسپوجر ہوتا رہے، گندگی کی حس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہیں جائیں جہاں پہ گٹر وٹر کہیں ابلتا ہو، اور آپ وہاں جیسے ہی جائیں گے آپ کو ایک دم بو کا جھونکا آئے گا، تھوڑی دیر آپ وہاں پر کھڑی رہیں، بو آتی نہیں، عادی ہو جاتا ہے انسان، کوئی برا ہی نہیں لگتا اس کو۔ یہی مسئلہ بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ ہے، شروع میں تو ایک دم انسان کو جھٹکا لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے۔ تو زبان پہ بھی جو الفاظ انسان لے کر آئے، ان کے اندر بے حیائی والے الفاظ نہیں ہونے چاہیے مجلسوں میں۔ واقع افق میں اسکینڈل پھیلا تھا، اسکینڈلز کی روک تھام کی گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی، اللہ نے ان کی تہمت کو دھویا اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو گیا۔ واقعہ تو اپنے اختتام کو پہنچ گیا، مگر اس واقعے کے کچھ منفی اثرات، کچھ نیگیٹو ریپرکشنز یہ معاشرے میں باقی رہ گئے، کچھ ریسیڈیو رہ گیا تھا، دلوں میں تھوڑی سی کدورت، دلوں میں کچھ بغض، رویوں میں تلخیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ ابو بکر ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے، خالہ کی طرف سے دراصل رشتہ داری ہوتی تھی۔ اب یہ مصطح جو ہیں یہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، بہت نیک تھے، مخلص مسلمان تھے، لیکن وقتی کمزوری کا شکار ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں وہ غلطی سے ملوث ہو گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل ان کی طرف سے اتنا برا ہوا کہ انہوں نے میری بیٹی پر تہمت لگانے میں حصہ لیا، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مصطح کی مالی مدد نہیں کیا کروں گا، اور اس بات پر قسم کھا لی۔ بعض دوسرے صحابہ نے بھی فیصلہ کیا کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے اب وہ ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، یعنی دلوں کے اندر بغض آ گیا۔ اب اگر وہ مدد نہ کرتے تو بتائیے کیا ہوتا؟ اس واقعے کی تلخی کنٹینیو ہوتی رہتی، چلتی رہتی، ختم ہی نہ ہوتا یہ واقعہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ مالی مدد نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو عائشہ رضی اللہ عنہا سے بغض ہو جاتا کہ ان کی وجہ سے ہماری یہ شامت آئی، مثال کے طور پہ آپ سے کہہ رہی ہوں، تو وہ چیز، اس کا اثر ختم نہ ہوتا، اس کا زہر پھیلا رہتا معاشرے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ اولو الفضل سے بعض لوگوں نے مراد لی ہے جو دین میں بہت آگے ہیں، یعنی تقوی کا مقام جن کا بہت اعلیٰ ہے۔ وسعتی سے مطلب لیا ہے دنیاوی گنجائش، یعنی دنیاوی طور پر پیسے والے ہیں۔ مراد کیا ہے اولو الفضلی اور وسعتی سے کہ جو دینی اور دنیاوی دولت سے مالا مال ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور جن کے پاس تقوی کی دولت بھی ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم یہ قسم نہ کھا لینا کہ دوسروں کی مدد نہ کرو گے۔ یا اتلی کا لفظ آیا ہے، اتلا
اسی سے لفظ ایلا بھی ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لینا۔ شرعی اصطلاح میں ایلا بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم ہوتی ہے۔ شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، مراد ہے اس کا ازواجی حق ادا نہیں کروں گا۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، مال میں وسعت دی ہے اور دین کی سمجھ دی ہے، وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو محض ایک غلطی کی بنا پر سزا نہ دیں۔ قذف کی سزا ان کو مل گئی، اب ایک ان سے غلطی ہو گئی، اب ان کو معاف کر دیں۔ بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، انہوں نے بہت اسلام کی خدمت کی ہے، اب وہ تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں، نیکیاں، خدمتیں صرف ایک غلطی کی وجہ سے ملیا میٹ نہیں ہو جائیں گی، جبکہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہیں۔ غلطیاں، کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں انسان سے، اور ہم انسانوں کی کمزوری یہ ہے کہ کسی کی ایک برائی دیکھ کر اس کی ساری خوبیاں بعض دفعہ ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ ایک غلطی کیوں ہوئی، ایک خطا کیوں ہوئی، ساری خدمت پر اس کے پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو درگزر فرمانے والا بردبار ہے، ایک غلطی پر ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ نہیں کر دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح انسانوں کو ہر غلطی پر پکڑ لے اور ان کا سختی کے ساتھ مواخذہ کرے اور اپنی عنایتوں سے، اپنی رحمتوں سے محروم کر دے، تو ہم تو زندہ نہ رہ سکیں، ہم تو سب ہلاک اور تباہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے چیز کہ انسان کے اندر بھی عفو اور درگزر اور معاف کرنے کی صلاحیت ہو۔ خالق کی صفات کا ہلکا سا عکس مخلوق میں جھلکے، یہی خوبیاں ہیں جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں۔ اور شروع میں بتا دیا تھا کہ تم اس کو شر مت سمجھنا، خیر سمجھنا۔ اگر کوئی مشکل انسان پر پڑی ہے کسی شخص کے ہاتھوں، تو بجائے کہ دل میں بغض پالے، انسان سوچے کہ اللہ نے میری تقدیر میں یوں ہی لکھ دیا تھا، کوئی نہ کوئی میری بہتری ہوگی، تو بغض نکل جاتا ہے۔ حقیقت ہے کہ بغض نکلتا ہے دل سے۔ ہم بھی اللہ سے اپنے لیے انصاف تو نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو فوراً فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اور فوراً انہوں نے مستح کی مدد شروع کر دی اور فرمایا کہ یہ امداد اب کبھی بند نہ ہوگی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ آیات پڑھ کے ابو بکر کو کیوں خیال آیا کہ میں اپنی اصلاح کر لوں؟ انعام تو نہیں تھا کہ ابو بکر دیکھو اب تم یہ کام مت کرو، یہ لکھا ہے، انعام آیا ابو بکر کا، تو انہوں نے اپنے اوپر کیوں لے لیا ان آیات کو؟ وہ اپنے لیے سمجھا کرتے تھے قرآن کو، اور یہ نہیں کہا کہ اچھا مجھ پر چوٹ کی ہے، مجھ پہ طنز کیا، یہ بدگمانی۔ جو لوگ قرآن کو انسان کا کلام سمجھتے ہیں وہ قرآن کو بہت مائنڈ کرتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر تو بعض لوگوں سے بالکل برداشت نہیں ہوتی، ان کو تو یہ بدگمانی آتی ہے کہ ہم کو ٹارگٹ کر کے سنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کا انداز آپ دیکھیے ایسا ہے کہ ہر ایک کی چھپی کمزوریاں واضح ہو جاتی ہیں نا، اپنے سامنے آ جاتی ہیں۔ خود کوئی غلطی کی ہوتی ہے اور قرآن کی آیت ایسی سامنے آتی ہے کہ لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی انگلی اٹھا کر مجھے پوائنٹ کر کے ہی کہا جا رہا ہے۔ اگر انسان اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے کہ یہ میری بہتری کے لیے آیا، لیکن جس کے اندر انا کا مادہ ہوتا ہے، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ قرآن کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا، تفسیر بالکل برداشت نہیں کر سکتا، فوراً اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، کہتا ہے میری بے عزتی کر دی، مجھے سنا دیا، مجھے کہہ دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کوئی ذاتی دشمنی ہے، کوئی مجھ سے بغض ہے قرآن پڑھانے والے کو کہ میرے لیے باتیں کرتا ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو اپنی اصلاح کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب میں آئندہ کبھی بھی مدد بند نہیں کروں گا مستح کی۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم،
بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبوں پر ہیں. تو اس نبی کی امتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اسی اعلیٰ ترین اخلاق کی تربیت آپ نے اپنے امتیوں کو دی. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو رشتہ داروں کے صرف احسان کا بدلہ دے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ داروں کے قطع تعلق کرنے کے باوجود یہ تعلق قائم رکھے. تو اچھا رویہ رکھنا، کم از کم اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات بڑھنے نہیں پاتی، اور پورا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل صاف ہو جاتے ہیں. اب یہ جو بات فرمائے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاف کرنے کی اور درگزر کرنے کی علامات کیا ہوتی ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں میں نے فلاں شخص کو واقعی معاف کر دیا؟ اب اس وقت آپ یوں کریں، اپنے دلوں میں آپ اس شخص کی تصویر لے آئیں جس سے آپ کو بغض ہے. چوائس کرنی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اچھا، اللہ کرے کوئی بھی آپ کو نہ آ رہا ہو دماغ میں اس وقت، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن چلیں مثال کے طور پہ ہے اگر کوئی. تو اب اگر ہم اس پر عمل کریں، ہم کہیں گے آیت میرے ہی لیے نازل ہوئی ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کرو. تو اس کی علامات اب کیا ہوں گی؟ کیسے معاف کروں؟ ایک چیز تو یہ کہ جب بھی کسی کی تکلیف دہ بات یاد آئے گی یا بدسلوکی یاد آئے گی یا کسی کا ظلم یاد آئے گا، تکلیف دل میں محسوس ہوگی. اس کو دور کرنا انسان کے بس سے باہر ہے. انسان معاف کر سکتا ہے، بھولنا اس کے بس میں نہیں. معاف کرنا بس میں ہے، بھولنا بس میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا، یو کین forgive, یو کین ناٹ forget. بھول نہیں سکتا. ہاں، جان بوجھ کے یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وظیفے کے طور پہ روز اس کو دہرایا جائے اور اس کو تازہ کیا جائے لوگوں سے ڈسکس کر کر کے. بعض دفعہ دل میں رہ جاتی ہے کھٹکنا. اور کیا ہوتا ہے کہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جب وہ تکلیف پہنچاتا ہے، وہ تکلیف انسان پھر نہیں بھولتا، وہ اس کے دل میں کانٹا چپھ کے رہ جاتا ہے. کوئی بات نہیں، بھولنے کی ضرورت نہیں، نہیں بھولتے کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم اس کو بہت نیچے لے جائیے، ذہن کے اندر فائل کو نیچے لے جائیے اور اس کو معاف کر دیجئے. جس کو معاف کر دیا اس کے ساتھ ظاہری سلوک اچھا رکھا جائے، ظاہری طور پہ اس کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا جائے. نمبر 1. نمبر 2، اب اس بات کو کسی کے سامنے ڈسکس مت کریں. اس کو پلے باندھ لیں، پلے باندھ لیں. شیطان طرح طرح سے آپ کو سکھائے گا کہ اب دیکھو اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب ذرا بچوں کو سبق سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے تم ذرا اپنا وہ قصہ تو سناؤ 20 سال پرانا، کتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا تھا. آپ قصہ سنا دیجئے، نام مت لیجئے. آپ کہیں کہ ہاں یوں ہوا تھا، تاکہ بچوں کی تربیت ہو جائے. بچوں کو ایکسپوز تو کرنا ہوتا ہے نا، تاکہ وہ سیکھیں کہ معاملہ فہمی کیسے ہوتی ہے، انسانوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن بغیر نام کے، نام نہ لیں اگر ضرورت ہی ہے اس قصے کو دہرانے کی، ورنہ بہتر سب سے تو یہ ہے کہ اس قصے کو دہرایا ہی نہ جائے. کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا اب اس کا، نہ اس شخص کو اب وہ بات یاد دلا دلا کر شرمندہ کرنا ہے. اس شخص کے سامنے ذکر نہیں کرنا کہ دیکھو تم نے تو یوں کیا تھا نا، لیکن میں نے تم کو معاف کر دیا. یہ مت کریں. بس یوں سمجھیں جیسے کہ آپ خود بھول گئیں، پریٹینڈ یوں کریں جیسے بھول گئیں. بھولی یا نہ بھولی، اگر نہیں بھولی تو کم از کم پریٹینڈ تو کر سکتے ہیں. پریٹینڈ یوں کریں کہ forgive and forget، معاف بھی کر دیا، بھول بھی گئے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اس فتنے میں انوالو ہو گئے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو معاف کر دیا. جب کبھی وہ ملنے کے لیے آتے، ان کے ساتھ وہ عزت سے اور تواضع سے پیش آتی. لوگ کہا کرتے یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کو بدنام کرنے میں حصہ لیا تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی کہ یہ وہ شخص ہے جو اسلام دشمن شاعروں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دفاع کرتا ہے. یہ بات انہوں نے فرمائی. اب اگر کسی نے قسم کھا لی کہ میں چلو ایک نیکی کا کام نہ کروں گا، تو وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے. ٹھیک ہے، قسم کا کفارہ ادا کر دے اور نیک کام شروع کر دے. ان آیات تک ان مخلص مسلمانوں کا معاملہ نمٹ گیا جو سادگی کی وجہ سے
اس قصے میں ملوث ہو گئے تھے اور دنیا کی سزا ان کو مل گئی تھی. انہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، آئندہ کبھی ایسے کام کا انہوں نے ارتکاب نہ کیا، تو اللہ بھی ان کے حق میں غفور اور رحیم ثابت ہوا. اب آگے منافقوں کے گروہ کا ذکر ہے. اتنا بڑا گناہ کیا، کوئی توبہ نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی معصومیت کی تصدیق قرآن میں سن کر انتہائی افسوس ہوا. وہ تو چاہتے تھے دل سے کہ مسلمانوں میں ایسی باتوں کا چرچا ہوتا رہے، مسلمان اخلاقی پستی کا شکار ہو جائیں، ان کے اندر برائی پھیلے. ان کے بارے میں اب دھمکی آ رہی ہے. فرمایا آیت نمبر 23، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. محسنات کا ذکر کیا جا رہا ہے، شریف عورتیں. غافلات وہ خواتین جن میں کہ چالاکی نہ ہو، بھولی بھالی معصوم. اب یہاں آپ دیکھیں لفظ جو ہے یہ غافلات آ رہا ہے، جاہلات نہیں آ رہا. جاہل میں اور غافل میں کیا فرق ہے اس کانٹیکس میں؟ عورتوں کی جہالت انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن عورتوں کا بھولا بھالا ہونا یہ بہت پسندیدہ ہے. یعنی کہ ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ معاشرے میں کدھر کدھر گندی باتیں ہو رہی ہیں، وہ غافل ہوتی ہیں ان چیزوں سے. کہاں پر برائی ہے، کہاں کس کی عزت اچھل رہی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. غافل کیوں؟ متقی ہے نا. جو متقی ہوتا ہے یقیناً وہ دوسروں کی برائیوں سے اور جہاں پر برائیاں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں ان چیزوں سے وہ دور ہی رہتا ہے. یہ تو بات پوری کی پوری عائشہ رضی اللہ عنہا پر صادق آ رہی ہے. کسی اور کے بارے میں کیا دلچسپی لیتی، ان کو تو اپنے ہی بارے میں پتہ نہ چلا کہ میرے بارے میں کیا کیا باتیں بن رہی ہیں. تو غافلات یہ تو عورت کی خوبی ہے، لیکن جاہل ہونا نہیں. یہ نہیں کہ دنیا میں پتہ ہی نہیں کہ اچھا انسان چاند پر بھی پہنچ گیا. اب ایسے جاہل نہ ہو کہ الف بے نہ آتی ہو، پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو. تو یہ جہالت کی بات نہیں کی جا رہی کہ الٹریٹ رہیں یا ان پڑھ رہیں، بلکہ بھولی بھالی عورتیں. مومنات مومن عورتیں، ایسی پاک دامن شریف مومن عورتیں کہ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھیں کہ وہ کبھی ایسی حرکت کی طرف رغبت بھی رکھیں. اور ان پر اتنا بڑا کوئی الزام اگر لگا دے تو اللہ تعالیٰ کا غضب پھر بہت بھڑکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو موبقات ہیں. موبقات مونڈ دینے والی، صفایا کر دینے والی، تباہ کن. طبرانی میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قذف المحصنۃ یہدم عمل 100 سنۃ. ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کرنے کے لیے کافی ہے. سوچیے ذرا کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اب اگر کوئی عورت جو کہ نہ محسنات ہے، نہ غافلات میں آتی ہے، نہ مومنات میں آتی ہے، اپنے کردار، اپنی حرکتوں، اپنے انداز سے خود لوگوں کو دعوت دینے والی ہے، اور کوئی اگر ان پر اعتراض کرے تو ایسی عورتیں پھر اس کیٹیگری میں نہیں آتی. ان پر اگر الزام لگیں تو پھر اس میں بھی اس قدر شدت کی وعید نہیں آتی. لیکن بہرحال یہ بھی پسندیدہ نہیں کہ انسان کسی کے کردار اخلاق کے بارے میں زیادہ بات کرے بیٹھ کر یا اپنے رائے کا اظہار کرے. آیت 24-25، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. وہ اس دن کو نہ بھول جائیں جب کہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن اللہ وہ بدلہ ان کو بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. تو فرمایا کہ قیامت آئے گی، سب کا حساب کتاب ہو جائے گا.
سب کو ان کا اجر پورے کا پورا دے دیا جائے گا. یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ دے دے گا ان کو ان کا دین حق کے ساتھ. دین یہاں پر جزا کے معنوں میں آ رہا ہے. یہ وہی معنی ہیں جو کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین. اللہ مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا. تو دین دے دیا جائے گا، جس دین پر تم نے عمل کیا ہوگا وہی دین تم کو بدلے میں دے دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تو جو اسلام پر چلیں گے، جو سلامتی کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے، جن کی زبانوں جن کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے، یقیناً اللہ ان کو ان کا اجر بھرپور اچھا اجر دے دے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. وہ مسلمان تہمت نہیں لگاتا، غیبت نہیں کرتا، اسکینڈل نہیں اٹھاتا، لوگوں کی طرف اشارے کر کے ان پہ نہیں ہنستا، مسلمانوں کو اپنی شر سے نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن جنہوں نے کوئی اور راستہ اختیار کیا وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے، ان کو ان کا بدلہ مل جائے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ واقعی الحق المبین ہے، اللہ ہی حق ہے دراصل. تو دین ہے بدلہ، دین ہے جزا، دین ہے نظام زندگی، دین ہے ایک پورا قانون. اتنا کمپریہنسو دین کا ڈیفینیشن ہے. آیت 26، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے، ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم. یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بھی بعض دفعہ لوگوں کو کنفیوژن لاحق ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا مطلب کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں. ایک تو بات یہ دیکھیے کہ اس آیت کے کئی معنی کیے گئے ہیں. ترجمے میں تو خبیث مرد خبیث عورت کا ذکر کیا گیا، لیکن تفسیر میں کئی اس کے مختلف مطلب آئے ہیں. کچھ لوگوں نے خبیث کا مطلب انسان نہیں لیے، اور طیب کا مطلب انسان نہیں لیے، بلکہ طیب اور خبیث کا مطلب انہوں نے لیا ہے باتیں قول، کہ گندی باتیں گندے لوگوں کے لیے ہیں اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں، یہ مطلب ہے. تو کچھ لوگوں نے اس خبیث اور طیب کے اس کانٹیکسٹ کے اندر دو معنی لیے، ایک انسان اور ایک باتیں، کہ گندی باتیں گندے لوگوں کے لیے ہیں، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ گندی باتوں سے بری ہیں. کوئی ان پہ اگر تہمت لگاتا بھی ہے تو غلط تہمت لگاتا ہے، چاند کا تھوکا اپنے ہی منہ پر آتا ہے. کسی نیک انسان پہ کوئی اگر تہمت لگائے گا تو وہ خود ہی بدنام ہوگا، تہمت لگانے والا اللہ کے ہاں. اب جو مطلب عام طور پہ لیا جاتا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور وائس ورسا، تھوڑا سا اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. یوں سمجھے کہ یہاں پر ایک جنرل رول بتایا جا رہا ہے، استثناءات کا بیان نہیں ہے، ایکسیپشنز کا بیان نہیں. ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اردو میں کہتے ہیں. تو یہ دراصل ایک قانون ہے، جنرل قانون، ایک اخلاقی قانون ہے، ایک عام مشاہدہ ہے جس کا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ گندے کردار والی عورتوں کو گندے کردار والے مرد ہی اچھے لگتے ہیں، جو ان کے ہم خیال ہوں، جو ان کی گندگی پر مددگار ثابت ہو سکیں، گندے کاموں میں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ مل کر گندے گندے کام کریں. تو گندی عورتوں کو ایسے ہی مرد اچھے لگیں گے. اگر وہ عورتیں شرم اور حیا کے تقاضے پامال کر رہی ہیں، ان کو کچھ نہ کہیں، روک ٹوک نہ کریں. آخر اتنی بڑی بڑی دنیا میں انڈسٹریز جو چل رہی ہیں تو عورتیں اور مرد ملا کر ہی چلا رہے ہیں نا، دونوں مل کر ہی تو چلا رہے ہیں اس چیز کو. تو ساتھی ہیں نا، ٹیمز بنی ہوئی ہیں، پورا ٹیم ورک ہو رہا ہے، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں. اب اگر مرد کوئی بڑا ہی باحیا آ گیا، وہ عورتوں کو ایسے کام کرنے دے گا جس میں حیا کا تقاضا پامال ہو؟
کبھی بھی نہیں کرنے دے گا. تو یہ جب آرگنائزڈ فحاشی کی جاتی ہے، منظم ہو کے جب فحاشی کی جاتی ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ واقعی فحاشی کتنی منظم ہے، یہ لوگ کتنے آرگنائزڈ ہیں، کیا زبردست ان کے ہاں اتفاق اور اتحاد ہے، اور کیا ان کا ٹیم ورک ہے، اور کس قدر محنت کرتے ہیں، کتنے محنتی اور ہارڈ ورکنگ اور کتنے ذہین ہیں. انفرادی حد تک تو فحاشی بیوقوف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ فحاشی کے لیے بڑی عقل چاہیے. جو بڑے بڑے گندے میگزین چلانے والے لوگ ہیں، کیا خیال ہے آپ کا، کیا ان کا آئی کیو ہوگا ان کا 120 130 کم از کم. یہ کوئی 70 80 والے آئی کیو کے لوگ تھوڑی ہیں. ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے، تو کتنی عقل چاہیے اس کو چلانے کے لیے، کتنی محنت چاہیے. تو آپ دیکھیں مل کر ہی کر رہے ہیں سارے کام. اسی طرح جو بد کردار مرد ہیں ان کو ایسی ہی عورتیں پسند آتی ہیں جو کہ خود بد کردار ہوں، بے حیائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہ مرد جو بد کرداری کریں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لائف سٹائل پر نہ اعتراض کریں، نہ پابندیاں لگائیں. تو بد کردار مرد کو تو وہی عورت اچھی لگے گی کہ جو اس کے شراب پینے پلانے پر پابندی نہ لگائے، وہ گندی پکچریں دیکھے تو کوئی پابندی نہ لگائے، گندے رسالے دیکھے تو پابندی نہ لگائے، بری صحبت میں بیٹھنے پر اس کو نہ روکے ٹوکے. تو برے مردوں کو تو بیویاں ہی ایسی چاہیے ہوتی ہیں جو ان چیزوں میں ان کا ساتھ دیں، جس کو کہ آج کل ماڈرن وائف کہا جاتا ہے، یا براڈ مائنڈڈ ہسبینڈ کہا جاتا ہے، لبرل ایجوکیٹڈ ہسبینڈ جس کو کہا جاتا ہے. مس نومر ہے نا، فیلسیز ہیں ساری، یہ جو ہیں کانٹرڈکشنز ہیں، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں کامن ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مرد خود آوارہ ہوتا ہے، خراب کردار کا ہوتا ہے، لیکن بیویوں پر بے انتہا پابندیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ہر وقت شک، ہر وقت اعتراض، اس سے مت بات کرو، وہاں مت جاؤ، فون کیوں اٹھایا، تم ڈرائیور کے ساتھ کیوں گئیں، پردہ کرو، کوئی ان کی بیوی کو نہ دیکھے. یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، یعنی کہ مرد انتہائی بد کردار، بیوی انتہائی شریف ہوتا ہے. تو یہ جو فنومنن ہے اس کو آپ سمجھیں ذرا. یہ ساری پابندیاں ایسے بد کردار مرد اپنی بیوی پر لگاتے ہیں، یوں سمجھے ایک طرح کا پروجیکشن ہے، اس کو سائیکالوجی میں پروجیکشن کہتے ہیں. چونکہ وہ خود انتہائی بد کردار ہیں، وہ بیوی کو بد کردار سمجھتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ بد کرداری کرے تو اس پر پابندی لگاتے ہیں. ایک طرح کا ایکسپلائٹیشن کا یہ طریقہ ہے، ظلم کا طریقہ ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ان کو بیوی کی پاکیزگی بہت اچھی لگ رہی ہے اس لیے وہ ایسے کر رہے ہیں، یا بیوی سے وہ بہت محبت کرتے ہیں، اس کو بہت پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پابندیاں لگائی ہیں. ہرگز نہیں. ایسے بد کردار مردوں کو اپنی ان شریف بیویوں سے کوئی رغبت نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، کوئی محبت نہیں ہوتی. بازاری قسم کی عورتوں کی صحبت میں وہ سارا وقت گزارتے ہیں، ساری دولت ان پر لٹاتے ہیں، اور بیویوں کو صرف تنگ کرنے کے لیے ان پر پابندیاں لگاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنا دبا کر رکھیں کہ ہماری حرکتوں پر روک ٹوک کرنے کی جرت ان کو نہ ہو. جو ٹرائبل سسٹم ہے ہمارا قبائلی نظام، اس میں آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی. وہ یہی کرتے ہیں. بیویوں کا تو وہ پردہ کہ کوئی ان کی جھلک نہ دیکھ سکے، اور اپنا کیا حال اس کی کوئی بات ہی نہیں. ابھی نعوذ باللہ کوئی سارے مردوں کی بات نہیں کی جا رہی، ضرور اس کے اندر استثناءات ہوں گے، لیکن ایک ذہنیت آپ کو بتا دی گئی کہ وہ کیوں اپنی بیویوں کو پھر اس طرح سے رکھتے ہیں. تو دراصل سپریشن کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لگاوٹ کے لیے، حفاظت کے لیے نہیں کرتے، ظلم کے طور پہ جائز حق بھی نہیں دیتے. ایک یہ وجہ ہے. دوسری وجہ دکھاوا، کہ یہ بتائیں کہ ہماری بیوی بہت خاندانی ہے. بعض جگہ تو رواج ہی یہ ہے کہ ایک بیوی ہے خاندانی جو کہ گاؤں میں پردے میں رہتی ہے، اور ایک بیوی ہے سوشل. ایک سوشل بیوی ہوتی ہے کہ جو کہ ان کی پسند کا لباس پہن کر ان کے ساتھ ناچنے گانے کی مجلسوں میں شامل ہو سکے اور ان کے شانہ بشانہ چل سکے. تو عام طور پہ 2 بیویاں رکھتے ہیں. تو یہ فیلیسی بھی دور ہو گئی کہ ہم کہیں کہ اچھا اگر وہ خود بد کردار تھا تو بیوی پھر اتنی شریف کیوں؟ وجہ یہ ہے. پھر آگے جو بات فرمائی کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ ساتھی چاہتی ہیں. حقیقت ہے کہ جو لڑکی باحیا ہے، جو لڑکی عزت والی ہے، وہ دولت سے، اسٹیٹس سے، شکل صورت سے زیادہ شرافت اور دینداری چاہتی ہے. شریف مرد چاہتی ہے، شریف شوہر چاہتی ہے.
جو دین اور شریعت کا پابند ہو اور شرم اور حیا والا ہو. اسی طرح پاکیزہ مرد بھی پاکیزہ عورتیں چاہتے ہیں. باحیا بیوی ہو، شریف بیوی ہو، وفادار ہو، حیا والی ہو. اب اس میں بھی ہم ایک تضاد دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اچھے شریف مردوں کی شادیاں تیز ترار قسم کی، بد کردار قسم کی لڑکیوں سے ہو جاتی ہیں. اسی طرح بہت اچھی، بہت باحیا، معصوم، پاکیزہ لڑکیوں کی شادیاں بد کردار قسم کے لڑکوں سے ہو جاتی ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں، دو ریزنز. ایک تو یہ کہ والدین جب رشتہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بچوں سے نہیں پوچھتے. خاص طور پہ بیٹیوں کے معاملے میں رشتہ کرنے میں وہ بیٹیوں سے نہیں پوچھتے کہ تم کو اس کا کردار پسند ہے یا نہیں. سامنے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، سٹیٹس یا اس کی پوزیشن یا اس کا جاب، اس کو دیکھ کر شادی کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی ویسی بات لڑکے کے بارے میں پتہ چلے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، سب پہلے ایسے ہی کرتے ہیں. اگر پتہ چلے کہ اس کی تو بہت ساری گرل فرینڈز بنی ہوئی ہیں، کہتے ہیں ہاں شادی شدہ نہیں تو بیچارہ کیا کرے، دل بہلانے کے لیے کرتا ہے. اور پھر کہتے ہیں لڑکیاں خود ہی پیچھے پڑ جاتی ہیں، میرا بیٹا بیچارہ کیا کرے. ایک خاتون نے خود یہ واقعہ سنایا. کہنے لگیں کہ ایک فون میرے پاس آیا اور اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے میں آپ کے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہو چکی ہوں، بہت دور تک جا چکی ہوں، واللہ عالم اس سے کیا مطلب تھا. تو کہتی میں نے کہا کہ وہ تو لڑکا ہے، وہ تو کرے گا، تم بچاؤ اپنے آپ کو. کوئی بے حسی کی انتہا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے ایسے کسی سے کہ وہ تو لڑکا ہے، وہ تو کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ کس نے لائسنس دیا؟ یہ ماں باپ لائسنس دیتے ہیں بعض دفعہ بیٹوں کو اپنے کہ تم تو بیٹا لڑکے ہو نا، تمہاری تو شان یہ ہے. وہ جو ہے نا کہ ایک اندر جو ہے وہ ان کے ٹیسٹوسٹیرون سرج آیا ہوا ہے تو وہ تو یہ کریں گے سارا کچھ. بالکل نہیں، اچھی طرح کس کے لگام دے کر رکھنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ جو 2 بیٹے پال لے جنت اس کی پکی ہونی چاہیے تھی. بیٹوں کو پالنا اتنا مشکل کام ہے بیٹیوں کے مقابلے میں. ایسے موزور گھوڑے بن جاتے ہیں، ان کو لگام ڈال کے رکھنا آسان کام نہیں ہے. بہت کچھ گھر کے اندر انسان کو چخ چخ کرنی پڑتی ہے اپنی اولاد کو قابو رکھنے میں. تو اس میں بہت زیادہ گھر کے ماحول کی طرف سے پریشان مت ہوں کہ اچھا آپ کچھ کہوں گی سب ڈسٹرب ہوں گے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. اتنی لمبی داستان مت سوچیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. ہر وقت یہ پیار محبت کی باتوں سے آگ سے نہیں بچا جا سکتا. بعض دفعہ انسان کو گھر کا ماحول تلخ کرنا پڑتا ہے. آپ نہیں اجازت دے سکتی کسی اس طرح کے کاموں کی، تو کس کے رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز ہو جاتی ہے نا کہ لڑکوں کا کردار خراب ہوتا ہے اور ماں باپ کہتے ہیں چلو چلو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اب بعض دفعہ وہ نہیں ٹھیک ہوتے. پھر لڑکیاں کس کرب میں، کس اذیت میں زندگیاں گزارتی ہیں کوئی انہی سے پوچھے. پھر اسی طرح بعض دفعہ جب بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں لڑکی کی صرف شکل صورت دیکھ لیتے ہیں کہ خوبصورت کتنی ہے، یا کتنے اونچے گھرانے کی لڑکی ہے، یا لڑکی کے والد یا لڑکی کے بھائیوں کے سٹیٹس سے، پوزیشن سے مروب ہو کر بات طے کر دیتے ہیں. اب پتہ چلتا ہے کہ لڑکی تو بہت تیز تھی، کردار اچھا نہیں ہے اس کا. اب کیا ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد بچے ہو جاتے ہیں تو شریف مرد بچوں کی خاطر بیوی کو برداشت کرتے رہتے ہیں، پھر وہ نہیں طلاق دیتے، حالانکہ زندگی ان کی جہنم بنی رہتی ہے. بیوی کی بد کرداری کی وجہ سے زندگیوں میں کوئی خوشی نام کی، کمپیٹیبلٹی، ذہنی ہم آہنگی نام کی کوئی چیز نہیں آتی. لیکن چونکہ بچے برباد نہ ہو لہٰذا وہ طلاق نہیں دیتے. تو یہ اس کا مطلب ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص بد کردار ہے اس کی بیوی لازماً بد کردار ہوگی، یہ نہیں کہا جا رہا. اسی لیے اتنی لمبی ہم نے اس پر بات کی تاکہ کھل کر بات سمجھ میں آ جائے. اور دوسری رائے آپ کے سامنے رکھی دی کہ خبیثات اور خبیث سے مراد گندی باتیں ہیں، کہ برائی کی طرف رجحان رکھنے والے لوگ ہی بے حیائی اور فحش باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. جیسے 2 طرح کی مکھیاں ہیں. ایک ہے عام مکھی، ہاؤس فلائی، وہ گندگی پر ہی بیٹھتی ہے. تو یہ خبیث لوگ گندگی کی طرف ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں. کسی کونے کھدرے میں بھی گندگی ہو رہی ہوگی یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر پہنچ جائیں گے وہاں تک. ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، وہ صرف پھولوں پر بیٹھتی ہے. تو جو پاک لوگ ہیں
والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ پاکیزہ بات تک پہنچ جاتے ہیں. ہدو الی طیب من القول، یاد ہے آپ کو سورہ حج میں ہم نے پڑھا تھا، وہ ہدایت دیے جاتے ہیں پاکیزہ بات کی طرف. کسی شہر کے کونے کھدرے میں پاکیزہ بات ہو رہی ہو، یہ پہنچ جاتے ہیں اس پاکیزہ بات تک.